اور جب بخاری شریف پڑھنے والے جانتے ہیں، بخاری شریف سے جو واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ جب یہ حدیثیں آتی ہے جو 3 واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو سائڈ میں بڑے موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے کہ ھذا من ثلاثیات البخاری رحمہ اللہ. اور اس کے بعد امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ملا کہ ابن ماجہ میں 5 ثلاثیات ہیں، 5 حدیثیں ایسی ہے کہ امام ابن ماجہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں. اور ان 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات ایسی ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکی ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے. ان کے استاد ہیں مکی ابن ابراہیم، اور یہ مکی ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، جن کی ثلاثیات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان بڑھتی ہے، بخاری شریف کی ایک شان بنتی ہے. وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکی ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ براہ راست امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. اور پھر آگے آئیے تو جن کے ایک واسطوں سے جو شاگرد ہیں، جن کے ایک واسطوں سے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ ان میں سے 28 ایسے ہیں، 28، اور بعض میں جگہ پر 26 کا تذکرہ ملتا ہے کہ 26 یا 28 کے عدد بیان کر کے کہا کہ یہ 28 ایسے ہیں کہ یہ حضرات بڑی بڑی سلطنتوں کو اور بڑی بڑی اسلامی حکومتوں کے سربراہوں کو مشورہ دینے کے قابل ہیں. اور ان میں بھی پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 8 یا 10 کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایک اکیلے ایسے ہیں جو پورا کا پورا نظام اسلامی چلا سکتے ہیں، ایک ایک آدمی ایسے. کن کن کا نام لوں؟ اپنے زمانے کے امام، کوئی لغت کا امام، کوئی بلاغت و فصاحت کا امام، کوئی معنی کا امام، کوئی منطق کا امام، کوئی تفسیر کا امام، کوئی فقہ کا امام، کوئی اصول فقہ کا امام، کوئی اصول تفسیر کا امام. 40 امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں بڑے بڑے اپنے زمانے کے امام تھے جو بیٹھے رہتے تھے، اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ حدیث پاک کا تذکرہ کرتے تھے. اور یقین مانیے ایسا بھی وقت آیا کہ 2-3 شاگرد دیر سے آئے ہو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبق نہیں شروع کیا، اس وقت تک انتظار کیا جب تک وہ آ جاتے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں پھر علمی مجلس شروع ہوتی ہے. ایک ایک شخص پوری دنیا پر بھاری ہے. اور ان کے چند شاگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں. ان میں ایک امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس تھے. خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو چیف جسٹس بنایا ہوا تھا. اتنا علم رکھتے تھے اور اتنی ذہانت رکھتے تھے، ایسے ایسے ان کے واقعات کتابوں میں مروی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کے مقام علم کو دیکھ کر اپنے وقت کے خلیفہ ہارون الرشید نے جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں جتنے جتنے قاضی پھیلے ہوئے تھے، جتنے جتنے ججز تھے، سب کا چیف حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کر دیا. کہا کہ آپ وہ مقتدر شخصیت ہیں کہ میرے سلطنت میں، میری حکومت میں، جہاں تک میری حکومت ہے سارے جج تو بننے کے قابل ہے، اگر کوئی چیف جسٹس بننے کے قابل ہے تو امام ابو یوسف صرف آپ کی ذات ہے. آپ حیران ہوں گے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. دھوبی کا کام کرتے تھے. والد کا بچپن سے انتقال ہو گیا. والدہ ان کو بھیجا کرتی تھی کام کاج کے لیے بھیجا کرتی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں سنا کر اپنی بات آگے چلاؤں. والدہ بھیجا کرتی تھی کہ بھائی بیٹا جاؤ، باپ دادے کا جو ٹریڈ ہے، جو بزنس ہے وہ آگے بڑھاؤ، جا کے کام کرو، دھوبی کا کام کرو. تمہارا باپ بھی دھوبی تھا، وہ بھی یہی کام کرتا تھا، اس کا یہی پیشہ تھا، لوگوں کے کپڑے صاف کرتا تھا، جو پیسے لاتا تھا گھر کا گزارا ہوتا تھا. باپ نہیں ہے، اب میں اکیلی ماں تو جا نہیں سکتی اور یہ کام میرے بس سے باہر ہے، تم کرو. چھوٹے سے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نام ان کا یعقوب تھا. چنانچہ وہ جب جا رہے تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 1-2 دفعہ ملاقات ہو گئی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ اس شخص کے اندر خدا نے
ایسی صلاحیت اور ایسا جوہر رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو آنے والے وقتوں میں دنیا میں یہ جو ہے راج کرے گا اور دنیا ان کے علم سے مستفید ہوگی. تو امام صاحب نے فرمایا بیٹے دن میں کتنے کپڑے دھو لیتے ہو اور پھر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت اتنے کپڑے دھو لیتا ہوں اور اتنے پیسے مل جاتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بیٹے کپڑے دھونے نہ جایا کرو، تم میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرو، شام جب گھر جاؤ گے تو اتنے پیسے میں تمہیں دے دیا کروں گا. ایسے بھی مدد ہوتی ہے بھائی. قیامت تک کی صبح کے لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا علم کا فیضان اور صدقہ جاریہ بن گئے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. خدا نے جس شخص کو قبول کرنا ہوتا ہے دعا کرو. خدا قابلیتوں کو نہیں دیکھتا، خدا قبولیت کو دیکھتا ہے. خدا ہمارے اندر قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی عطا فرما دے. اب میں امام المسلمین امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کرتا ہوں کبھی کبھی اپنی مجلس میں، تو یہ مت سمجھنا کہ میں حنفی ہوں تو حنفی میں آ کر استاد صبح سے کام لیتے ہوئے اس مبالغہ سے کام لیتے ہوئے میں کرتا ہوں. نہیں، مناقب ابی حنیفہ میں علامہ قردری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے غالباً کہ علامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں، روضہ اطہر پر جاتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دے کر سلام پیش کرتے ہیں تو اس انداز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنے زبان سے آپ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں جواب دیا وعلیک السلام یا امام المسلمین. اندر سے جواب آ رہا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے امام المسلمین تجھ پر بھی میرا سلام. تو جس شخص کا یہ مقام ہو اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں، خدا کی پاک بارگاہ میں، جس شخص کا یہ مقام ہو کہ 1400 سال گزر گئے اور آج تک ان کے فقہ کی مقبولیت میں کمی نہ آئی، دنیا میں آج بھی 70% کی تعداد میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے، ان کی تحقیق کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہیں گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقاشفہ بیان کر رہا ہوں. یہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی نہیں شافعی ہیں، شافعی المشرق بزرگ ہیں اور بڑے صاحب کش بزرگ ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف کو پیسے دے دیا کرتے تھے کہ میری طرف سے لے جاؤ، کوئی ایسا کام اللہ ہم سے بھی لے لے کہ جس کے اثرات قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہ جائیں. کبھی کسی بچے کو اسپانسر کر دو، کبھی کوئی دین کے لیے آپ کے پاس آ جائے مانگنے کے لیے، کسی طالب علم کو اپنے ذمہ داری پر لے لو. پتہ نہیں ہم تو بنے نہیں، ہماری اولاد بنی نہیں ہے، پر کیا معلوم ہمارے پیسوں سے خدا کسی کو بنا دے تو قیامت تک کی صبح کے لیے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیسے دے دیا کرتے تھے. وہ گھر جاتا تھا اور گھر جا کر جو ہے وہ دے دیا کرتا تھا پیسے. ماں خوش تھی کہ پیسے تو آ رہے ہیں. ایک دن اماں کو بیچ میں کوئی ضرورت ہوئی، بالکل چھٹی کا وقت تھا، آ گئی تو دیکھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے ہیں اور بڑا لذیذ کھانا تھا. اس دور کا کوئی گوشت ہوگا، کوئی کباب ہوگا، میں آج کل کی اصطلاح میں کہوں تو گرم گرم کباب ہوں گے، روسٹ ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. امام صاحب کھا رہے تھے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دال کھا رہے تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا نا تو بڑا غصہ آیا ان کی والدہ کو، کہنے لگے یہ کیا ہے، آپ تو اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو دال. تو اس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، ایک بڑی عجیب بات کہی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مائی گھبرا نہ، فکر نہ کر، غصے نہ ہو، پڑھنے دے اس کو جس طرح پڑھ رہا ہے، کرنے دے مجھے جس طرح میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب یہ خلیفہ وقت کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر پستے کے تیل میں کلفی کھا رہا ہے. میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں. اس زمانے میں پستے کا تیل، بادام کا تیل، پستے کا تیل تو بہت بڑی بات تھی. کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس شخص کو. اور جب وہ زمانہ آیا تو امام ایک دن مسئلہ پڑ گیا خلیفہ ہارون الرشید کو. او ہو کتنا بڑا بادشاہ تھا وہ. اس کو مسئلہ پڑ گیا. اس نے غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو کوئی بات پر بات چل پڑی. اس نے کہا بھاگ جا میرے سے اور اتنی دور چلی جا جتنی میری سلطنت ہے، میری سلطنت سے نکل جا اور شام تک تو میری سلطنت سے نہیں نکلی، جہاں جہاں میری حکومت ہے اگر تو اس سے نہیں نکلی تو تجھے 3 طلاق. خلیفہ ہارون الرشید کی سلطنت، اللہ اکبر.
تیز گھوڑا نہیں، عربی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بھی چلے تو پورا ہفتہ بھی چلے جائے تو ختم نہ ہو، 24 گھنٹے کا سفر۔ طلاق تو یقینی تھی، سب مولویوں سے پوچھ بیٹھا، اب سب نے کہہ دیا طلاق ہو جائے گی اگر شام تک نہیں نکلی، اور نکلنا بھی ناممکن تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے بھیجا، کیا بادشاہ نے کہا اس سے بھی جا کے پوچھ کے آؤ، چھوٹی مسجد میں امام ہے۔ ایک آدمی گیا، کہا کیا؟ کہا کس نے کہا؟ کہا بادشاہ وقت نے کہا۔ کہا بہت بڑا کہا ہے، لیکن بادشاہ کو کہو میں آ رہا ہوں، آ کر میں اسے بات کروں گا، پھر میں کوئی مسئلہ سمجھا دوں گا۔ بادشاہ بڑا خوش، پہنچے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، شام ہونے سے پہلے پہلے اسے مسجد میں داخل کر دو، کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں کسی انسانوں کی حکومت نہیں ہوتی، وہاں صرف اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت خوش ہو گیا اور اس نے کہا لے آؤ بھائی میرا تیار کردہ فالودہ اور کلفی۔ چنانچہ جب وہ کلفی آئی تو واقعی پستہ کی تیل کی کلفی تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے کہ آج سے کئی سال پہلے میرے لیے یہ دعا کر کے گئے تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہوا تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کی شان کو تو وہی بیان کر سکتا ہے جو ان کے اوپر ہو، جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہے، تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔